اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں بابا سے بولیں، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ماہ رجب کی 22 تاریخ ہے، اور یہ تاریخ ایسی تاریخ ہے کہ اسی تاریخ کو خیر الملوک سلطان الاسلام خال المومنین امیر المسلمین حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کا وصال ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت اور فضیلت کا خطبہ جو ہے قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید کے اندر جتنی بھی آیتیں اور احادیث کے اندر جتنی بھی حدیثیں جو ہے مطلقاً صحابہ اکرام کی فضیلت میں آئی ہیں، سب میں جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہیں، چاہے وہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہو یا احادیث کی کتابوں کے اندر حدیث پاک ہو، جو بھی مطلقاً صحابہ اکرام کی فضیلت میں آیت کریمہ اور احادیث آئی ہیں، سب میں جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اور اس میں جو ہے کوئی شک کی بات ہی نہیں۔ تو جب آپ صحابی رسول کے مقام پر فائز ہیں تو اب مطلقاً اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی جو فضیلت بیان کی، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہونے کی وجہ سے اس میں داخل ہیں، اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے مطلقاً صحابہ اکرام کی جو فضیلت بیان کی، اس میں جو ہے حضرت امیر معاویہ بھی داخل ہے، کیونکہ آپ بھی صحابی رسول ہیں۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو صرف ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند، کتنا اعلیٰ ہے. حضرت مولا علی قاری شرح مشکات میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مخصوص شاگردوں میں سے، حضرت عبداللہ بن مبارک ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے مخصوص شاگردوں میں ہیں. ان سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ؟ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ؟ اور یہ سوال حضرت عبداللہ بن مبارک سے ہوا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا، یعنی آپ نے جواب دیا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کی ناک میں جو غبار داخل ہوا وہ ایسے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. اتنا پیارا جواب، اتنا شاندار جواب حضرت عبداللہ بن مبارک نے دیا. کیا جواب آپ نے دیا؟ آپ نے یہ جواب دیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نکلے اور اس وقت جو گرد اڑ کر حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جا کر بیٹھا، وہ گرد بھی حضرت عمر عبدالعزیز اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. جو گرد گھوڑے کی ناک میں جا کر بیٹھا، اس گرد کا بھی مقابلہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نہیں کر سکتے. اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کا مقام پہلے آپ سمجھ لیں، تب آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو امام الخدا کہا جاتا ہے. امام الخدا کے مقام پر آپ فائز ہیں، آپ کو امام الخدا کہا جاتا ہے. خلفائے راشدین میں پانچویں خلیفہ کی حیثیت سے آپ کا شمار ہوتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا شمار پانچویں خلیفہ کی درجے پر آپ کا شمار ہوتا ہے. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ذات شخصیت ایسی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آپ کی زیارت کو آیا کرتے. حضرت خضر علیہ السلام آپ کی زیارت کو آیا کرتے تھے. مگر عبداللہ بن مبارک جیسے امام وقت نے کیا جواب دیا کہ جب حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک کے غبار کو بھی ان سے افضل بتاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک کے غبار کو بھی عمر بن عبدالعزیز سے آپ نے افضل بتایا.
تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جو صحابی ہوتا ہے اس کا کتنا بلند مقام ہوتا ہے، اس کا کتنا بلند مقام ہوتا ہے۔ عمر بن عبد العزیز صحابی نہیں ہے، صحابی نہیں ہے، مگر آپ کا مقام جو ہے بہت بلند، بہت اعلیٰ ہے، مگر کسی صحابی کے مقام تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ تو معلوم کیا ہوا، چاہے وقت کا قطب ہو، وقت کا ابدال ہو، غوث ہو، ولی ہو، کوئی بھی جو ہے کسی صحابی کے مقام تک ہرگز جو ہے نہیں پہنچ سکتا، ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ تو حضرت امیر معاویہ جو ہے صحابی رسول ہیں، تو آپ کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ آپ کے مقام تک جو ہے ہرگز کوئی نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ عمر بن عبد العزیز ہوں یا اور کوئی ہو، یا اور کوئی ہو، وہ کسی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت تو ایسی ہے کہ آپ کے لیے جو ہے میرے آقا نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ متعدد مرتبہ جو ہے میرے آقا نے نام لے کر حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کی ہے، نام لے کر میرے آقا نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کی ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہم اور آپ کو کوئی بزرگ ہستی مل جاتی ہے، کوئی اللہ کا محبوب بندہ مل جاتا ہے، تو ہم اس سے جو ہے دعا کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے، ہمارا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اگر یہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے گا۔ تو جو امام الانبیاء ہوں، جو امام الانبیاء ہوں، جو نبی الانبیاء ہوں، وہ اگر کسی کے لیے دعا کرے، وہ اگر کسی کے لیے دعا کرے تو اس کی دعا کا کیا عالم ہوگا، میرے آقا کی دعا کا عالم کیا ہوگا۔ اگر میرے آقا کسی کے لیے دعا کر دے تو اس کے لیے کیا، اس کا کیا عالم ہو جائے گا۔ تو آؤ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے پہلی بات تو یہ کہ میرے آقا کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، آپ اس چیز کو اپنی ذہن میں رکھیں اور دیکھیں میرے آقا نے حضرت امیر معاویہ کے لیے کیا دعا کی۔ حضرت عرباض بن ساریہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے دعا فرمائی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے اللہ تو معاویہ کو کتاب یعنی قرآن مجید اور حساب کا علم عطا فرما۔ میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار عالم، اے اللہ تو معاویہ کو قرآن کا علم عطا فرما اور حساب کا علم عطا فرما، اور انہیں عذاب سے بچا، اور انہیں عذاب سے بچا۔ اس دعا کے اندر جو ہے میرے آقا نے حضرت امیر معاویہ کے لیے 3 چیزوں کے لیے دعا کی۔ حضرت امیر معاویہ کے حق میں 3 چیزوں کے لیے دعا کی۔ پہلی چیز قرآن کا علم، دوسری چیز جو ہے حساب کا علم، اور تیسری چیز جو ہے عذاب سے آزادی۔ اب اگر آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں گے کہ جب میرے آقا نے دعا کی تو میرے آقا کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں، حضرت امیر معاویہ کے اندر علم آیا کہ نہیں، حساب کا علم آیا کہ نہیں، قرآن کا علم آیا کہ نہیں، تو یقیناً جو ہے میرے آقا کی دعا
قبول ہوئی، اور یہ چیز جو ہے حضرت امیر معاویہ کی سیرت سے واضح طور پر سامنے آتی، واضح طور پر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ میرے آقا کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت امیر معاویہ کو قرآن کا بھی علم عطا فرمایا اور حساب کا بھی علم عطا فرمایا، اور جہنم سے بھی آزادی کا ان کو میرے آقا نے پروانہ عطا فرما دیا۔ جب میرے آقا نے دعا کر دی تو اب جہنم کے اندر یا عذاب کا جو معاملہ ہے، اس سے جو ہے حضرت امیر معاویہ بالکل آزاد ہیں، ان کے قریب جو ہے یہ چیزیں ہرگز آ ہی نہیں سکتی۔ اور دوسری دعا دیکھیں، ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو امیرہ کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے فرمایا، یعنی میرے آقا نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وحدی بہ الناس۔ یہ میرے آقا نے دعا کی، اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے۔ میرے آقا نے دعا کی کہ اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے، یعنی ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا دے۔ میرے آقا نے دعا کیا کہ ہدایت یافتہ، یعنی یہ ہمیشہ ہدایت پر رہیں، اور ہدایت دینے والا، یعنی خود بھی ہدایت پر رہیں اور دوسروں کو بھی ہدایت کی تعلیم دیں، دوسروں کو بھی ہدایت کی تعلیم دیں، اچھی باتیں بتائیں، اچھے کام سکھائیں، صراط مستقیم پر چلنے کی تلقین کرتے رہیں، ہدایت لوگوں کو دیتے رہیں۔ یہ میرے آقا نے دعا کی، اور آگے ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے، یعنی ایسی شخصیت اے اللہ امیر معاویہ کو بنا دے کہ لوگ جو ہے ان کے ذریعے سے ہدایت حاصل کریں، ان کے ذریعے سے ہدایت، یعنی حضرت امیر معاویہ کو ہدایت کا مرکز میرے آقا نے بنا دیا۔ حضرت امیر معاویہ کو میرے آقا نے ہدایت کا مرکز بنا دیا۔ ایک طرف تو آپ ہدایت یافتہ خود ہیں، اور دوسری طرف آپ ہدایت دینے والے بھی ہیں، اور صرف ہدایت دینے والے ہی نہیں بلکہ میرے آقا نے حضرت امیر معاویہ کو ہدایت کا مرکز بنا دیا، ہدایت کا مرکز بنا دیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جب میرے آقا نے حضرت امیر معاویہ کے لیے متعدد مرتبہ دعا کی تو اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ جو اپنے محبوب کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ یہ میرے آقا کی دعا کی شان ہے۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، جب میرے آقا کی ہر دعا قبول ہوتی ہے تو جو میرے آقا نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کی، ہم اس پر جو ہے
یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب میرے آقا نے دعا کر دی تو ہر خوبی اور جو ہے جتنی بھی چیزوں کے لیے میرے آقا نے دعا کی سب چیزیں جو ہے حضرت امیر معاویہ کے اندر جمع ہو گئی، چاہے وہ قرآن کا علم ہو، چاہے حساب کا علم ہو، چاہے ہدایت یافتہ ہونے کے بارے میں ہو، یا ہدایت دینے کے بارے میں ہو، یا ہدایت کا مرکز بننے کے بارے میں ہو، یا جہنم سے آزادی کے بارے میں ہو، سب پر جو ہے ہم یہ یقین رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہے حضرت امیر معاویہ کے اندر موجود ہیں، حضرت امیر معاویہ کے اندر موجود ہیں۔ جب میرے آقا نے دعا کی ہے تو یقیناً جو ہے وہ چیزیں ان کے اندر موجود ہو ہی جائیں گی، کیونکہ میرے آقا کی کوئی بھی دعا جو ہے خالی نہیں جاتی۔ اگر آپ اس کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے مجتہد ہیں، حضرت امیر معاویہ مجتہد ہیں، اور مجتہد ہوتا کون ہے؟ جس کے پاس بے شمار علم ہوتا ہے، جس کے پاس قرآن کا بھی علم ہوتا ہے، جس کے پاس حدیث کا بھی علم ہوتا ہے، جس کو فرائض کے بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے، جس کو سنت کے بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے، جس کو حرام کے بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے، جس کو حلال کے بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے، بے شمار علم جو ہے اس کے اندر جمع ہوتا ہے، جو مجتہد ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مجتہد ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کے فرمان سے جو ہے یہ اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے، اور زیادہ ہمارے عقیدے میں پختگی آ جاتی ہے، ہمارے یقین میں جو ہے اور زیادہ پختگی آ جاتی ہے کہ یقیناً جو ہے میرے آقا نے جو حضرت امیر معاویہ کے حق میں دعا کی تھی وہ ساری چیزیں جو ہے ان کے اندر جمع تھی، اور اس کا اظہار جو ہے وقتاً فوقتاً حضرت امیر معاویہ نے کیا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیو، ایک امام گزرے ہیں جن کا نام ہے امام آذوری، آپ کی ایک کتاب ہے الشریعہ، اس کی جلد تیسری ہے، تیسری جلد کے اندر جو ہے ایک روایت موجود ہے جو عمرو بن اسود سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے حضرت عبادہ بن صامت ان کے پاس آئے، وہ اس وقت جو ہے حمص کے ساحل پر موجود تھے، نہیں جب حضرت عبادہ بن صامت حضرت عمرو بن اسود کے پاس آئے تو عمرو بن اسود جو ہے حمص کے ساحل، یا حمص جو ہے ایک مقام کا نام ہے، وہاں پر موجود تھے۔ حضرت عبادہ کے ساتھ جو ہے ان کی اہلیہ یعنی ان کی بیوی سیدہ ام حرام بھی تھی، سیدہ ام حرام بھی تھی جو حضرت عبادہ کی بیوی ہیں۔ عمرو بن اسود بیان کرتے ہیں کہ سیدہ ام حرام نے جو ہے ہمیں یہ بات بتائی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کا وہ پہلا گروہ، حضرت سیدہ ام حرام نے ایک حدیث لوگوں کو سنائی، اور وہ حدیث کیا تھی؟ وہ حدیث یہ تھی کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت کا وہ پہلا گروہ جو سمندری جنگ میں حصہ لے گا، میری امت کا پہلا گروہ
جو سمندری جنگ میں حصہ لے گا وہ اپنے لیے جو ہے جنت کو واجب کر لے گا۔ یعنی میرے آقا نے فرمایا میری امت کا وہ پہلا گروہ، وہ پہلی جماعت جو سمندری جنگ کرے گی۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت کے اندر جو ہے ایک جماعت ایسی ہوگی، ایک گروہ ایسا ہوگا جو سمندری جنگ کرے گا، مگر جو سب سے پہلے سمندری جنگ کرے گا میرے آقا فرماتے ہیں اس کے لیے جو ہے جنت واجب ہو گئی، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے جو پہلی جماعت سمندری جنگ کرے گی، یعنی وہ یقیناً جو ہے جنت میں جائے گا۔ اور یہ خبر کسی دنیا دار نے نہیں بلکہ محبوب پروردگار نے سنائی۔ میرے آقا نے بہت پہلے بتا دیا، میرے آقا نے غیب کی خبر دیتے ہوئے بتایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ جو ہے سمندری جنگ کریں گے، اور جو جماعت سب سے پہلے اس کام کو انجام دے گا، جو جماعت سب سے پہلے اس کام کو انجام دے گی اس کے لیے جو ہے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھو یہ پہلی جنگ جو ہے کس نے کی، تو فریابی بیان کرتے ہیں، اشعریہ کے اندر ہی یہ چیز موجود ہے کہ پہلی سمندری جنگ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ہوئی۔ پہلی سمندری جنگ جو ہوئی جس کی خبر میرے آقا نے دی تھی اور جنت کی خوشخبری سنائی تھی، وہ پہلی جنگ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ہوئی، یعنی نہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہوئی نہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی، بلکہ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ہوئی۔ اور جس نے سمندری جنگ کو سب سے پہلے لڑ کر جو ہے اپنے اوپر جنت واجب کی، اس شخصیت کا نام، اس ذات کا نام جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ معلوم کیا ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ایسی ہے کہ آپ نے جو ہے دنیا کے اندر ہی اپنے آپ کو جنتی بنا لیا، اپنے آپ کو جنتی بنا لیا، یعنی آپ زمین کے اوپر تھے تب بھی جنتی تھے، اور جب آپ نے پردہ کیا تب بھی آپ جنت میں ہیں، تب بھی آپ جنت میں ہیں۔ آقا نے بہت پہلے غیب کی خبر دیتے ہوئے بتا دیا تھا کہ جو ایسا کام انجام دے گا وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا، اور اس کام کو انجام دینے میں حضرت امیر معاویہ سب سے پہلے جو ہے نظر آتے ہیں۔ تو اس روایت سے معلوم کیا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ جنتی ہے، حضرت امیر معاویہ جنتی ہیں۔ اور دیکھیں ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا اس دروازے سے تمہارے سامنے، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے میرے آقا نے فرمایا کہ اس دروازے سے جو ہے تمہارے سامنے ایک جنتی شخص آئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اس دروازے سے جو ہے تمہارے سامنے ایک جنتی شخص آئے گا۔ تو حضرت
امیر معاویہ جو ہے تشریف لائے۔ اس دروازے سے آنے کی بات میرے آقا نے کی تھی، اس دروازے سے جو ہے حضرت امیر معاویہ تشریف لائے۔ پھر اگلے دن جو ہے حضور نے وہی بات دہرائی کہ اس دروازے سے جو ہے ابھی ایک جنتی شخص جو ہے تشریف لائے گا۔ پھر دوسرے دن بھی جو ہے حضرت امیر معاویہ تشریف لائے۔ پھر تیسرے دن جو ہے اسی بات کو میرے آقا نے دہرایا کہ ابھی جو ہے اس دروازے سے ایک جنتی شخص جو ہے تشریف لائے گا۔ تو تیسرے دن بھی جو ہے حضرت امیر معاویہ تشریف لائے۔ ہر بار جو ہے حضرت امیر معاویہ ہی تشریف لاتے رہے۔ 3 دن میرے آقا نے اسی بات کو جو ہے دہرایا، اسی بات کا اعلان کیا کہ اس دروازے سے جو ہے ابھی ایک جنتی شخص آئے گا، اور تینوں دن جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ تو ایک صحابی رسول نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یعنی ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ جنتی شخص یہ ہیں؟ کیا وہ جنتی شخص یہ ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں یہ ہے۔ یعنی اس شخص نے امیر معاویہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ کیا وہ جنتی شخص جن کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے وہ یہی ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں وہ یہی ہیں، یعنی جنتی جو ہے جن کے بارے میں میں نے بات کی ہے وہ امیر معاویہ ہی ہیں۔ تو اس روایت سے معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کی ذات شخصیت ایسی ہے جو جنتی ہے، اور اس بات کو جو ہے میرے آقا نے صحابہ کرام کے درمیان واضح کر دیا کہ امیر معاویہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان اس بات کا اعلان جو ہے میرے آقا نے کر دیا کہ امیر معاویہ جنتی ہے۔ اور یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، 3 دن ایسا ہوتا رہا کہ میرے آقا اعلان کرتے رہے کہ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی شخص آئے گا۔ تینوں دن جو ہے حضرت امیر معاویہ کی تشریف لائے، اور جب میرے آقا سے سوال کیا گیا کہ وہ جنتی شخص امیر معاویہ ہی ہے، میرے آقا نے فرمایا ہاں وہ امیر معاویہ ہی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اپنی زبان کو جو ہے امیر معاویہ کے خلاف کبھی نہ چلانا، کیونکہ ان کو تو میرے آقا نے جنت کی سند دے دی ہے، میرے آقا نے جنت کی سند دے دی ہے، اور جس کو میرے آقا جنت کی سند دے دے نہ وہ کبھی گمراہ ہو سکتا ہے اور نہ کبھی وہ جہنم میں جا سکتا ہے، نہ وہ کبھی گمراہ ہو سکتا ہے اور نہ کبھی وہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ تو اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے ہر صحابی رسول کی تعظیم کی جائے، ادب کیا جائے، اور ان کی شان و عظمت کا خطبہ پڑھا جائے، ان کی فضیلت کو بیان کیا جائے، نہ کہ اپنی زبان سے جو ہے ان کے بارے میں کوئی غلط الفاظ استعمال کیا جائے۔ اور دیکھو حضرت امیر معاویہ کے شان۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امیر معاویہ کو جو ہے یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ کاتب وحی تھے، یعنی جو اللہ کی طرف سے پیغام میرے آقا کے پاس آتا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام جو آیت کریمہ قرآن کی لے کر آتے تھے، اس کو لکھنے کا جو کام انجام دیا جاتا تھا وہ حضرت امیر معاویہ ہی
لکھا کرتے تھے، یعنی آپ کاتب وحی تھے۔ ایک مرتبہ جو ہے جب آیت الکرسی جو ہے نازل ہوئی، جب آیت الکرسی نازل ہوئی تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امیر معاویہ کو بلایا جائے، یعنی امیر معاویہ کو بلانے کے لیے میرے آقا نے پیغام بھیجا۔ اور جب حضرت امیر معاویہ تشریف لائے تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے معاویہ لکھو، اے معاویہ لکھو۔ اب حضرت امیر معاویہ نے جب لکھنا شروع کیا تو اب دیکھو میرے آقا نے کیا انعام عطا فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا اے معاویہ قیامت کے دن تک جو شخص بھی اسے پڑھے گا، یعنی جو شخص قیامت تک جب تک جو ہے آیت الکرسی پڑھی جاتی رہے گی، میرے آقا فرماتے ہیں تمہیں اس کی مانند جو ہے اجر ملے گا۔ یعنی ادھر ہم تلاوت کریں اگر آیت الکرسی تو ہم کو بھی ثواب ملے گا اور حضرت امیر معاویہ کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ انعام جو ہے میرے آقا نے حضرت امیر معاویہ کو عطا فرمایا۔ یہ انعام میرے آقا نے حضرت امیر معاویہ کو عطا فرمایا کہ جب تک قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہے گی، آیت الکرسی کی تلاوت ہوتی رہے گی، ان کے نام اعمال میں جو ہے نیکیوں کا انبار لگتا رہے گا، ان کے نام اعمال میں نیکیوں کا انبار لگتا رہے گا۔ تو سوچو میرے مسلمان بھائیوں کہ تلاوت تو روز ہو رہی ہے، روز جو ہے آیت الکرسی کی تلاوت ہو رہی ہے، کتنی نیکیاں روز جو ہے ان کے نامہ اعمال میں جمع ہوتی ہوں گی، کتنی نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں روز جمع ہوتی ہوں گی۔ تو معلوم کیا ہوا، حضرت امیر معاویہ کی شان، ان کی عظمت، ان کی بلندی جو ہے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ یقیناً جو ہے جنتی ہیں، یقیناً جنتی ہیں۔ ان کا ادب کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، اور تاریخ کی نسبت سے جو ہے ان کے نام سے زیادہ جو ہے اِصال ثواب بھی کرنا چاہیے۔ اپنے اولاد کو بھی جو ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بتانا چاہیے، کیونکہ یہ زمانہ جو ہے بہت ہی پرفتن زمانہ ہے، بہت ہی پرفتن وقت چل رہا ہے کہ اس زمانے میں جو ہے بہت سے ایسے گستاخ جو ہے پیدا ہو چکے ہیں جو حضرت امیر معاویہ پر طرح طرح کے جو ہے الزامات لگاتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائی ایسے لوگوں سے جو ہے بچ کر رہیں، ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں، نہ ان کی باتوں کو سنیں اور نہ ان کے قریب جائیں، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں اور ہر صحابی سے جو ہے محبت کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کا ادب کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔